اور ان کے سبھی ناول قابل ذکر ہیں، لیکن مثلاً ان کا ناول راکھ خاصے کی چیز ہے، اور ان کا جو اب تک کا سب سے آخری ناول ہے جو پچھلے سال منظر عام پہ آیا وہ غزال شب ہے، اور یہ اردو کا پہلا ناول ہے جس کا منظر جو ہے وہ ماسکو ہے، اور ناول کا بیشتر حصہ ماسکو میں دکھایا گیا ہے، ڈیولپمنٹ اس کی۔ اور یہ ماسکو وہ ہے، یہ سوویت یونین والا ماسکو نہیں بلکہ 1990 کے بعد کا ماسکو ہے، جس میں رد انقلاب کا دور چل رہا ہے، اور سوشلسٹ انقلاب کے خاتمے کے بعد جب پھر سے سرمایہ داری کا دور شروع ہو رہا ہے، اس اتھل پتھل کی کہانی۔ ناول کی گفتگو کا اختتام دو ناموں پہ میں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو شمس الرحمان فاروقی کا ناول کئی چاند تھے سر آسماں، جو 2006 میں آیا، اور 2006 کے آخر میں ایک اور ناول جو کہ 2007 میں شمار ہوتا ہے کہ چھپا، وہ مرزا عطر بیگ کا ناول غلام باغ تھا، جن کا بھی ایک نیا ناول حسن کی صورتحال بھی سامنے آیا۔ اچھا، یہ جو دونوں ناول تھے یہ ناول کی روایتی ٹیکنیک سے بالکل ہٹ کے لکھے گئے تھے۔ شمس الرحمان فاروقی کے ناول میں تو سارا تاریخی اتل پتل تھا، یعنی وہ کوئی تسلسل کہانی کا اس طرح نہیں تھا جس طرح ایک عام ناول میں ہوتا ہے، بلکہ تاریخ کے مختلف ادوار میں وہ کہانی چل رہی تھی۔ مرزا عطر بیگ کا ناول اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے وہ زمان و مکان کے ساری قیود کو توڑ کے وہ کبھی آگے اور کبھی پیچھے چھلانگیں لگاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی زمانی تسلسل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ ان کے نئے ناول حسن کی صورتحال میں بھی زمان و مکان کا پرانا تصور موجود نہیں۔ تو یہ دو ایسے تجرباتی ناول اردو میں آئے ہیں کہ جنہوں نے روایتی ناول سے ہٹ کے ایک بالکل نیا راستہ اختیار کیا، اور کچھ لوگوں ظاہر ہے کوئی بھی تجربہ ہو وہ سب کو تو پسند نہیں آتا، لیکن بطور تجربے کے ان دونوں ناولوں کی بہت اہمیت ہے۔ یہ زبان کے ساتھ بھی تجربہ ہے اور ٹیکنیک کے ساتھ بھی تجربہ ہے۔ ارے بھائی، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو افسانے کی طرف اور مختصر کہانی کی طرف لے کے چلیں، میں چاہوں گا کہ ایک دو نام میں آپ سے مینشن کروں۔ جیسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی میں لکھا، وہ ہیں تو پاکستانی ادیب مگر انہوں نے لکھا انگریزی میں، اور وہ جو ناول ان کی ہے وہ خاصی مشہور ہوئی۔ جیسے اگر آپ محسن حامد صاحب کی بات کریں جنہوں نے ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ لکھا، تو اس کو کیا آپ شامل کریں گے پاکستانی ادب کا حصہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ظاہر ہے کہ ہم اردو کی فکشن تو قرار نہیں دے سکتے، وہ انگریزی کی فکشن ہے، اور انگریزی کی ساؤتھ ایشین فکشن ہے، اور یہ اب ایک باقاعدہ طے شدہ کیٹیگری ہے جس کو تسلیم کیا جاتا ہے ساری دنیا میں، انگریزی زبان میں لکھی ہوئی ساؤتھ ایشین فکشن۔ اور ہندوستان میں تو اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، وہاں بہت سے لوگ انگلش میں لکھتے ہیں، اور وہاں پہ انگلش کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہندوستان خود زبانوں کا ایک جنگل ہے۔ اب وہاں پہ ایک بنگالی پڑھنے والا ایک پنجابی ناولسٹ کی بات نہیں سمجھ سکتا، نہ ہی کوئی آسامی جاننے والا جو ہے وہ کسی تمل زبان میں لکھے ہوئے ناول کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن انگریزی ایک ایسی قدر مشترک ہے کہ اگر آپ انگلش میں کچھ لکھتے ہیں تو اس کو جنوب سے لے کے شمال تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک سارے ہندوستان میں جو انگریزی پڑھا ہوا طبقہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے وہاں انگریزی کی ضرورت بھی ہے اور پذیرائی بھی ہے، اور وہ اس کی مقبولیت سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ کاملہ شمسی یا محمد حنیف یا محسن حامد، ہمارے یہاں جو لوگ جن لوگوں نے انگلش میں لکھا، یہ یہاں کے وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے جنہوں نے انگریزی میڈیم میں تعلیم حاصل کی یا اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے شوق اور اپنی کوشش سے انگریزی سیکھی اور انگریزی کی فکشن پڑھی، اور اس حد تک پڑھی کہ انگریزی میں لکھنے کے قابل ہو گئے۔ یعنی ان کی تربیت کسی نہ کسی سطح پہ انگریزی زبان میں اور ادب میں ہوئی۔ تو ان لوگوں کا انگریزی ادب کی طرف آنا اس طرح کی مجبوری نہیں تھا جس طرح کی ہندوستانی ادیب کی مجبوری تھا۔ یہ لوگ ایک وسیع تر کینوس کے لیے، وسیع تر آڈینس کے لیے انگریزی کی طرف آئے، کیونکہ اردو میں لکھی ہوئی چیز کو اگر 1 کروڑ انسانوں تک پہنچتی ہے تو انگریزی میں جب یہ چیز لکھیں گے تو وہ نہ صرف ساری دنیا کے انگریزی دان طبقے تک پہنچے گی، بلکہ
انگریزی میں کامیاب ہونے والا ناول جو ہے وہ کم از کم 20-22 زبانوں میں ترجمہ ہو کے وہ ہسپانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں اور ان تمام زبانوں تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ اردو کا کوئی ناول اتنی زبانوں میں ترجمہ ہو کے نہیں پہنچ سکتا. لیکن انگریزی میں اگر آپ نے کچھ لکھا ہے اور وہ پاپولر ہو گیا تو آپ اس بات کو تقریباً یقینی سمجھیے کہ وہ دنیا کی تمام ترقی یافتہ زبانوں میں ترجمہ ہو کر وہاں پہنچ جائے گا. تو وہ جہاں ایک طرف اس کے مالی فوائد ہیں، وہاں شہرت بھی جو ہے وہ 1-2 گنا نہیں بلکہ 10-20 گنا ہو جائے گی. تو جی ہاں، تو اب مثلاً محسن حامد کا ناول 22 زبانوں میں ترجمہ ہوا، محمد حنیف کا ناول 18 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس طرح کاملہ شمسی کے ناول اور دیگر دوست جو لکھتے ہیں انگریزی میں پاکستانی، ان کے ناول صرف انگریزی میں ہی نہیں، وہ پھر انگریزی سے آگے دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ ہوتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچتے ہیں. چنانچہ پاکستانی ادیب جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ان کو وسیع تر آڈینس مل جاتے ہیں انگریزی زبان کی وجہ سے. اچھا، ایک بات جو میں چاہوں گا ناول میں جو عام پڑھنے والے کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ نہ صرف اس میں کہانی اور پلاٹ اور کردار ہوتے ہیں، بلکہ وہ جو دور ہوتا ہے اس کی جو تہذیبی تصویر کہہ لیجئے، اس کی جو عکاسی ہوتی ہے وہ ایک طرح کا تاریخی ڈاکیومنٹ یا دستاویز ہو جاتی ہے. میرے خیال میں آگ کا دریا میں بھی وہ نظر آتی ہے. شمس الرحمان فاروقی صاحب کا جو نیا ناول ہے کئی چاند سے سرے آسمان، وہ میری نظروں سے تو نہیں گزرا ہے، میں اس بات کا اعتراف کروں گا، لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ہے مختلف تبصرے. تو کیا اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا لکھنے والا ہے، ناول لکھنے والا، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے تہذیب کی، اپنے وقت کی جو تہذیب اس وقت موجود ہے اس کی عکاسی بھی کرے؟ دیکھیے، جو ناول لکھنے والا ہے وہ کبھی شعوری طور پہ اس دور کی یا اس تہذیب کی عکاسی کو اپنا مطمع نظر نہیں بناتا. اس کے نزدیک جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک کہانی آپ تک پہنچانا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو کردار، جن کرداروں کے ذریعے وہ کہانی آپ تک پہنچ رہی ہے، وہ کردار کسی معاشرے میں زندہ ہے، کسی خاص وقت میں زندہ ہے، کسی خاص ایٹماسفیئر میں زندہ ہے. تو جب ان کرداروں کی بات ہوگی تو ان کے ارد گرد کی بات بھی ہوگی، جس ماحول میں وہ رہتے ہیں اس ماحول کی بات بھی یعنی خود بخود آ جائے گی. تو یہ کسی انٹینشنل کوشش اور کسی شعوری کوشش کے بغیر جب آپ ناول کی کہانی بیان کرتے ہیں، کرداروں کا سراپا بیان کرتے ہیں، کرداروں کے واقعات یا کرداروں پہ گزرنے والی رودات سناتے ہیں، تو لا محالہ اس ماحول کی بھی آپ ڈپکشن کرتے ہیں جو ارد گرد موجود ہے، اور وہ زمانہ بھی اس میں سانس لینے لگ جاتا ہے جس زمانے میں وہ کردار زندہ ہے. تو یہ کسی شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتی یہ چیز، بلکہ یہ کسی بھی اچھی تحریر میں یہ تمام چیزیں خود بخود اس میں بنی جاتی ہیں، اس کے تانے بانے میں آ جاتی ہیں. یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ناول بنیادی طور پہ اردو ادب کا کوئی سٹرانگ پوائنٹ نہیں رہا. یہ بہت بعد میں اردو ادب میں ڈیولپ ہوا، اور اس میں مثلاً انگریزی کی طرح یا روسی یا فرانسیسی کی طرح اتنے عظیم نام اور اتنے عظیم کارنامے دیکھنے میں نہیں آئے. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے ناول کا جائزہ پیش کیا اردو ادب میں.